آئیے ایک درود شریف میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ اس درود شریف کو میرے ساتھ پڑھیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اب اس درود شریف کی فضیلت میں یہ آتا ہے، حضرت علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے درود شریف کی ایک معتبر اور مستند کتاب لکھی جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض کتابیں مقبول ہیں اور اس کی اسناد جو ہے وہ اولیاء کرام سے ملتی ہے، تو علامہ جزولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دلائل الخیرات ہے، تو دلائل الخیرات میں اس درود شریف کو انہوں نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن محبت کے ساتھ اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے 70 سال تک اس کے لیے نیکیاں ہی لکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کثرت سے پڑھیں گے تو اس کی کیا برکتیں ہوگی۔ اور کوئی چیز کا اگر ترجمہ یاد ہو جائے تو اس میں اور زیادہ دل لگتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جزا اللہ عنا، اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، جزا عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی ہم سب کی طرف سے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرما۔ کتنی عطا فرما؟ جس کے وہ حقدار ہیں، یعنی جیسا کہ ان کا حق ہے۔ تو اس درود شریف کو آپ یاد کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات یاد ہو گیا ہوگا ممکن ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ جب سب مل کے ایک مرتبہ پڑھیے۔ اب میرے ساتھ مل کر سب ایک ساتھ پڑھیں گے، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ایک مرتبہ اور، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ سب کو یاد ہو گیا؟ جن کو یاد ہو گیا سبحان اللہ، جن کو نہیں یاد ہوا وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے قرآن مقدسہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس آیت کریمہ سے مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ میں نے آج آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور غایت درجہ رحم والا ہے۔ یہ اس کا لفظی اور عرفی ترجمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ شریف 19 حروف سے بنا ہے۔ کتنے حروف سے؟ 19 حروف سے بنا ہے، اور جہنم کے کل 19 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو مسلمان پابندی کے ساتھ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھے گا تو جتنے حروف پڑھتا جائے گا اس کے لیے جہنم کے اتنے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ بندے کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا کریں. ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا رواج کیسے قائم ہوا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ پڑھو، لیکن کبھی آپ کو یہ بھی خبر ہوئی، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ بسم اللہ شریف کیوں پڑھے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کا آغاز کہاں سے ہوا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا اور بسم اللہ شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی برکتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کی تاریخ جب آپ کو پتا چلے گی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ مکرمہ کی سرزمین پر موجود تھے. وہاں پر دیکھا کہ کفار جو ہے مشرکین کچھ کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے وہ اپنے مخصوص بتوں کا نام لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے بے اسمی لات، بے اسمی عزا، اسی طریقے سے بے اسمی منات. یہ سارے لات منات عزا یہ مشرکین مکہ کے بت تھے، ان کے خدا تھے. تو جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو اس کے آغاز میں پہلے بتوں کا نام لیتے. کوئی لات کا نام لیتا، کوئی عزا کا نام لیتا، کوئی منات کا نام لیتا. اسی طرح جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ تو اپنے معبودان باطل کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے معبودان باطل کے نام سے کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب تک کہ یہ رواج نہیں ہے. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی لات کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کبھی منات کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کبھی عزا کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا پروردگار تو حق ہے، اسی کو عبادت سزاوار ہے، وہی برکتوں کے لائق ہے، وہی رحمتیں عطا کرتا ہے، وہی کاموں کی تکمیل فرماتا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے. پھر کیوں نہ اس کے نام سے آغاز کرے؟ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی توقف ہی فرما رہے تھے کہ روح الامین تشریف لاتے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت نوح کو بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، دیگر انبیاء کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن جو بھی نبی بسم اللہ پڑھتا تھا اور نبی کے امتی بسم اللہ پڑھتے تھے تو صرف بسم اللہ پڑھتے تھے. الرحمن الرحیم جو ہے آپ کی امت کے لیے چھپا کر رکھ دیا گیا تھا. اب آپ کے امتی پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، گویا کہ بسم اللہ کے ساتھ رب کے نام کے ساتھ وہ اللہ کو رحمان الرحیم بھی کہیں گے. اور جو اللہ کو رحمان الرحیم کہے گا کام کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کام کی ابتدا کے اندر بسم اللہ سے شروعات کر لی اللہ کی ذمہ کرم پر ہے کہ اسے پورا کر دیں. آپ دیکھیں بلقیس سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اسے خبر ملی. بلقیس کو جانتے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. بلقیس کی ماں انسان تھی اور بلقیس کا باپ جن تھا. یا بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ بلقیس کی ماں جن تھی اور اس کا باپ انسان تھا. تو بلقیس جو ہے وہ جن کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی اور وہی سرایت وہی معاملات بلقیس کے اندر تھے. اس کا پورا جسم بہت خوبصورت تھا لیکن جو اس کے پیر تھے جس طرح گائے بیل کی کھر ہوتی ہے اس طرح اس کے پیر تھے. بلقیس مکمل عورت نہیں تھی بلکہ بلقیس جو ہے اس کے اندر جن کے بھی اثرات پائے جاتے تھے. ہدہد نے جب بلقیس کو دیکھا اس کی شان و شوکت اور دبدبے کو دیکھا تو آ کر کے کہا اتنی شان کی مالک ایک ملکہ ہے، اس کو مسخر کرنا آسان بات نہیں ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت اور اس کا محل اتنا شاندار ہے
کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور آج بھی بلقیس کا محل قائم ہے، ضرور موجود ہے، لیکن بلقیس کے جو رہنے کی تاثیر تھی، بلقیس کے رہنے کا جو اثر تھا، اللہ اکبر، وہ آج بھی محل کے اندر نظر آتا ہے۔ کوئی بلقیس کے محل کے اندر جاتا ہے یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا تو وہیں پر مر جاتا ہے۔ آج بھی بلقیس کے محل کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ بلقیس کے محل کے 12 ہاتھ دور دور تک کے کوئی بستی نہیں ہے، بستی ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگتا۔ بلقیس کے روب اور دبدبے کی یہ کیفیت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بڑی تشویش کی، بڑے پریشان ہوئے کہ بلقیس کو خط لکھا جائے گا۔ بلقیس کوئی معمولی عورت نہیں ہے جو سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر ڈر جائے، وہ بھی کسی جن سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی سارے معاملات جانتی ہے، اس کے پاس بھی اللہ نے قدرت عطا کر رکھی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سوچا کسی ایسی عورت کو مسخر کرنے کے لیے کوئی اچھا نسخہ ہونا چاہیے، کوئی بہترین نسخہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے جب خط لکھا بلقیس کو تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کو لکھ دیا، اور بسم اللہ شریف کو لکھنا تھا کہ خط پڑھ کے بلقیس پر ایسا روب اور دبدبا طاری ہوا کہ بلقیس سیدنا سلیمان کے قدموں میں آ کر کے گر گئی اور کلمہ سلیمانی پڑھ کر کے مسلمان ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ فرمایا گیا جب خط میں بسم اللہ شریف لکھا جاتا ہے تو بسم اللہ شریف کی برکت سے خط پڑھنے والا خط لکھنے والے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس مکتوب کو دیکھ کر کے مکتوب علیہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ شریف کی بڑی برکتیں بتائی جاتی ہے۔ آج لوگ بسم اللہ شریف کو معاذ اللہ بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، بسم اللہ شریف کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی۔ گھر کے شادی کارڈ پر اگر بسم اللہ شریف لکھا ہو لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص قرآن اور حدیث کے فیوز و برکات سے محروم ہے جو بسم اللہ شریف کو دیکھ کر کے زمین پر پھینک دیتا ہے یا بسم اللہ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھ کر کے آگے کو چل جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف زمین پر پڑا ہوا دیکھیں تو اس کو ضرور اٹھانے کی کوشش کریں، اس کو اٹھا کر کے تعظیم کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بسم اللہ شریف کیا ہے؟ بسم اللہ کے اندر 3 نام ہے، ایک نام تو اللہ کا، دوسرا نام اللہ کا صفاتی نام رحمان ہے، تیسرا نام اللہ کا رحیم ہے۔ یہ تینوں نام جس عبارت کے اندر جمع ہو، بھلا آپ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام موجود ہے۔ اس نام کی برکتیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اگر کسی کے یہاں پر کثرت کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہو، اسے چاہیے کہ وہ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اپنے گھر کے مٹکے میں دم کر دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی 40 دن بھی نہ گزریں گے کہ سارے گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ بسم اللہ شریف ہے، یہ قرآن کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، یہ ہر کام کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام ہے، اللہ عز و جل کے صفاتی نام ہے، اس کی برکتوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر علی بسم اللہ کے بے کے نیچے کی نقطے کی تفسیر اگر کرنا شروع کر دے تو ساری زندگی ختم ہو جائے، لیکن بے کے نقطے کی تفسیر ختم نہ ہو سکے، اس لیے کہ بے کے نقطے کے نیچے اللہ اکبر کائنات کا ہر راز چھپا ہوا ہے، کائنات کا ہر رموز چھپا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بسم اللہ شریف پر کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اللہ اکبر ایک یہودی خاتون سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے خالد بن ولید میں تم سے سنتی رہتی ہوں کہ تم اسلام کو حق جانتے ہو اور ہمارے معبودان کو باطل کہتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، یہ زہر قاتل لائی ہوں، ذرا اسے پی کر کے بتاؤ، اگر تم زندہ رہے تو میں سمجھ لوں گی تمہارا مذہب سچا ہے، اور اگر تم مر گئے تو تم باطل ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے مسکرا کر کے کچھ پڑھا اور
زہر کو پی لیا. لوگوں نے پوچھا اے خالد اتنا زہر قاتل تھا, اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کو پینے کے بعد انسان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, آپ نے کیا پڑھ کے پیا تھا؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی چیز بھی پی لی کھا لی تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے مضر اثرات کو زائل فرما دیتا ہے, زائل فرما دیتا ہے.